فوجی عدالت کے لیے عدالت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریزن دے. اسپیکنگ آرڈر اسے کہتے ہیں. اسپیکنگ آرڈر وہ بتائے کہ میں نے اس کو اگر سزا دے رہا ہوں تو اس کے خلاف شہادت کون سی ہے اور شہادت کون سی موضوع ہے. یہ اسپیکنگ آرڈر دینا ہوتا ہے. فوجی عدالتوں میں صرف ایک لفظ لکھنا ہوتا ہے. کوئی کھانا بنا ہوتا ہے ان کے فائنل فیصلے کے لیے ایک فارم ہے, اس کھانے میں گلٹی ناٹ گلٹی. اب آپ بتاؤ تو صحیح گلٹی اس کو اگر قرار دے رہے ہو تو کون سی کیا دلیل ہے, کیا جواز ہے, کیا گراؤنڈ ہے, کیا وجہ ہے, کون سی وجہ ہے جس پہ آپ اس کو گلٹی قرار دے رہے ہیں. دوسری بات دیکھیں وہ بڑی اہم ہے کہ جو یہ قانون کا عام قانون کا یہ ایک ناقابل تنسیخ اصول ہے کہ فیصلہ وہ کرے گا, جو فیصلہ کرے گا وہ ملزم کو سنے, استغاثے کو بھی سنے, اور وہ ملزم کو سنے جو فیصلہ کرے. اب آرمی ایکٹ کہتا ہے سنتے لگے 3 افسر ہیں, ایک میجر ہے, ایک کرنل ہے, 2 میجر ہیں, وہ 10 سال کی سزا دیتے. آرمی ایکٹ کہتا ہے سزا دینے والا کون ہے؟ وہ جس نے ایک دن بھی ایک لمحہ بھی اس کیس کو, اس مقدمے کی سماعت نہیں کی. وہ جو کمانڈر ہے, جو بھی کمانڈر ہے, اگر وہ میجر کو ٹرائی کر رہے ہیں, میں بھی سویلین نہیں رہا, اگر وہ میجر کو ٹرائی کر رہے ہیں تو وہ کم از کم کرنل یا بریگیڈیئر ہو. اگر ٹرائی کر رہے ہیں وہ کرنل کو تو کم از کم بریگیڈیئر یا میجر جنرل. اس کے تحت وہ کمانڈر نے ہیئرنگ ہی نہیں کرنی, فیصلہ اس نے سنانا ہے. فیصلہ کمانڈر نے دینا, جو کمانڈ کرتا ہے اس یونٹ کو یا اس ڈویژن کو یا اس بریگیڈ کو یا اس کور کو, فیصلہ اس نے دینا گلٹی اور ناٹ گلٹی. اور اس نے ایک گواہ کو گواہی دیتے نہیں سنا, ایک وکیل کو جیا کرتے نہیں سنا, وہ بیچ میں اس کے آیا ہی نہیں کہ فیصلہ اس نے. تو اتنی باتیں ہیں اس میں. یہ بھی ٹھیک ہے آپ وکیل نہیں کر سکتے, پر وہ انہوں نے وکالت کی اجازت دے دی ہے. پر اس میں یہ جو 2 ہی بنیادی بات جو میں نے آپ سے یہ خواجہ حارث صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل 8 ہے اس میں خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ جو آرمی سے متعلق قوانین ہیں, جو آرمی ایکٹ ہے, اس پر انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا. تو اس لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے اندر جو سویلین کو شامل کیا گیا ہے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے, اس کا جائزہ نہیں لے سکتی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو بالکل اب چل رہا ہے کیس, اور پھر خواجہ حارث صاحب کا آپ نے نام لے دیا ہے, یہ پرسنل ہو جائے گا. پھر میں بات کروں کیونکہ یہ اتنا اہم بات ہے کہ ان سے معذرت کے ساتھ خواجہ حارث صاحب کی ان کی بات میں کوئی لاجیکل نہیں, کوئی اس میں دلیل نہیں, کوئی صحت نہیں ہے. اس کی وجہ آپ کو میں ہوتا آئین میں تو لکھا ہے ویسے آرٹیکل 8 میں کیا لکھا کہ یہ جو فوج سے متعلق قوانین ہیں ہاں ان پہ بنیادی انسانی حقوق کے چیپٹر کا اطلاق نہیں ہوگا. ہاں, وہ آئین میں آرٹیکل 8 میں جو ایکسیپشن پہلے لکھا ہے آئین میں کہ یہ بنیادی حقوق جو ہے یہ سب پہ لگے اور قانون نہیں بن پائے. اور اس کوئی قانون ہو یا کوئی شخص ہو, یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قانون پہ نہیں لگتا, یہ شخص پہ لگتا ہے. لا ریلیٹنگ ٹو دی آرمڈ فورس
اس لیے لا کو لگتا ہے سیدھا سیدھا، لیکن شخصیت کو نہیں. وہ جو آرمی مین اس کا یہ رائٹ نہیں ہے. یہ ہے رائٹ اونلی ٹو ڈسٹروائے دی لا، ناٹ دی. اب لا جو ہے کوئی ہوا میں غبارہ نہیں ہے. قانون ایک ضابطہ ہے جو افراد پہ ہی لگنا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ لا کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں آپ، افراد کے کو یہ اس کا فائدہ نہیں ہے آرٹیکل 8 کا. یہ منطق نہیں ہے اس بات. ویسے بھی سپریم کورٹ نے لا کو ہی تو ہٹ کیا ہے، اس کی پروویژن کو کہ جو سویلین کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے بارے میں تھی. بٹ اینی وے سر، آپ یہ بتائیں گے کہ اگر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلین شہریوں کا ٹرائل نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ابھی تک فیلڈ میں تو ہیں، یہ اور بات ہے کہ فیصلہ سنانے سے روکا گیا ہے، مگر اسٹے تو ہو گیا، سسپینڈ تو ہو گیا وہ فیصلہ فوجی عدالتوں کے خلاف. تو کیا عمران خان کا ٹرائل ہو سکتا ہے اب 9 مئی کے حوالے سے فوجی عدالتوں میں، اگر یہ فیصلہ جو ہے فوجی عدالتوں کے حق میں آ جاتا ہے یا سویلین شہریوں کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی اجازت مل جاتی ہے؟ اور کیا اسی فیصلے کی وجہ سے عمران خان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا قانونی طور پہ، تکنیکی طور پہ؟ اس وقت تو وہ فیصلے کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ بات کو اگر فیصلہ وہ نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر آئینی ہے. اب ایک چیز غیر آئینی ہے، وہ آئین اس کو غیر آئینی کہتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے فیصلہ بھی ہو سپریم کورٹ کا غیر آئین. سینکڑوں ایسے معاملات ہیں، ایسے اصول ہیں، ایسے پرنسپلز ہیں کہ جن میں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو کہ یہ غیر آئینی ہے، اور وہ غیر آئینی ہے. وہ آئین میں اگر لکھا ہوا ہے آرٹیکل 8 ہے تو وہ اس کو غیر آئینی قرار. تو غیر قانونی بھی ہو گیا نا سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے، اب تو غیر قانونی بھی ہو گیا نا فیصلے کی وجہ سے سپریم کورٹ. غیر قانونی اور غیر آئینی تو وہ ہے ہی. سپریم کورٹ نے اس کو غیر آئینی نہیں کیا، لیکن شکیں تو اڑائی ہیں نا آرمی ایکٹ کی. سپریم کورٹ نے محض وہ کیا ہے جو قانون ہے، انہوں نے قانون کی تشریح کی. جی تو عمران خان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کے فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے کی وجہ سے، اور آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اسی لیے آپ جلد فیصلہ کرنا چاہ رہی ہیں کہ یہ معاملہ اب آگے چلے؟ یہ ان کی کوشش ہے، لیکن عمران خان کا ٹرائل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. سپریم کورٹ تو آئین کی تشریح کر رہا ہے. So because the constitution prohibits his trials by a military court, the Supreme Court. لیکن آرمی ایکٹ اجازت دیتا تھا. آرمی ایکٹ نہیں، یہ اجازت دیتا ہوتا تو سپریم کورٹ بھی اجازت دے رہا ہوتا. سپریم کورٹ تو تشریح کر رہا ہے آئین کی، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ نے اگر یہ کہا ہوتا کہ یہ آئینی ہے تو وہ آئینی ہو جائے. جب آئین نے کہہ دیا کہ غیر آئینی ہے، سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کی ہے.